بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ہم اللہ کے لیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہر غائب اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ یا غائب نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز حاضر ہے؟ دوستو، ہم اللہ کو اور مخلوق کو تین باتوں یا فرق سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: اللہ دائمی اور قدیمی، مخلوق کی پیدائش حادثاتی یعنی اس کو پیدا کیا گیا۔ دوسرا فرق، اللہ کی صفات اپنی ذاتی، مخلوق کی صفات اللہ کی عطا کی ہوئی یا جو اس کو عطا کی گئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کا علم لامحدود، مخلوق کا علم محدود۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو بیٹی، بیٹا یا بیوی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دائمی ہے، قدیمی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور زندہ رہے گا۔ ہاں، البتہ مخلوق جو فانی ہے، جس کی پیدائش حادثاتی ہے، اس کو اپنی بقا اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے بیٹا، بیٹی یا بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر والدین مر جائیں تو ان کا نام ان کو اولاد کی صورت میں زندہ رہتا ہے، جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات، اللہ کے پاس تمام صفات اپنی ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، البتہ مخلوق کی صفات عطا کی ہوئی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اگر مخلوق کو یہ صفات نہ دی جاتی تو وہ خود کیا پہچان کر سکتا کہ اس کا تعلق کس مخلوق سے ہے؟ وہ انسان ہے یا جانور یا جمادات میں سے ہے یا نباتات میں سے؟ تیسری بات، اللہ کا علم ذاتی ہے اور لامحدود ہے، جبکہ مخلوق کا علم محدود ہے۔ اس کے پاس بس اتنا علم ہے جتنا اس کو ضرورت ہے۔ جانور کو اللہ نے شعور اور عقل محدود دی ہے، بس ان کو اپنی نسل بڑھانے اور کھانے پینے اور محفوظ ٹھکانے تک کا شعور دیا، اور اس کو اللہ نے کسی قسم کا اختیار نہیں دیا۔ بالکل اسی طرح جمادات، نباتات، فرشتے، ان میں سے کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ مخلوقات اپنے پیدائش سے لے کر قیامت تک یہی کام کرتی رہیں گی جو اللہ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے۔ اپنے اختیارات میں یا اپنے فرائض میں وہ کسی قسم کی کمی یا بیشی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، جبکہ مخلوق کا علم محدود اور عطائی ہے۔ اللہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اس میں رنگ بھرنے والا اس کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کے لیے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ یا غائب نہیں ہے۔ علم غائب کی ضرورت فرشتوں کو نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، کیا جنت کیا دوزخ۔ علم غائب کی ضرورت جمادات، نباتات، حیوانات کو نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا اور ان کے لیے جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علم غائب کی ضرورت انسان کو ہے یا جنات کو ہے، کیونکہ ان کو جنت کی صفات بتائی جاتی ہیں، دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن حساب کے لیے بھی دن مقرر ہے، جس کا بار بار قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ مٹی کا ایک مجسمہ تھا جس کے اندر اندھیرا تھا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، جس سے اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ اس روشنی کو ہم روح بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں۔ یہ نور انبیاء میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ سوچ اور کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ عام انسان کا نور اپنے اچھے یا برے کردار کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، یا بعض اوقات بد اعمال کی وجہ سے یہ نور بالکل بجھ جاتا ہے اور جسم کا اندھیرا چہرے پر چھا جاتا ہے۔ عام انسان اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو غیب کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں معراج کے موقع پر غیب کا علم عطا کیا گیا تھا اور آپ کچھ باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں اور کچھ چھپاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ اعمال کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح یا نور جسم کے اندھیرے پر غالب تھا۔
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا جتنا ایک انسان یا جنات کو قیامت تک کے لیے ضرورت پڑ سکتی تھی، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا اور قیامت تک کے احوال، دنیا اور آخرت کے واقعات سب بیان کر دیے۔ اس بات پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ شرک ہوتا، یعنی آپ اللہ کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے۔ پورا قرآن ان جملوں سے بھرا ہوا ہے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ کا بندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محدود علم غیب تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا۔ جو بات ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پر غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے، یا اللہ پوشیدہ باتوں کا یا کاموں کا جاننے والا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کام انسان کرتا ہے، ایک انسان دوسرے کی پوشیدہ بات یا خفیہ بات یا کام کو نہیں جان سکتا، اور نہ ہی انسان کسی کا ارادہ جان سکتا ہے۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے جو اپنے مخلوق کی خفیہ باتیں جان لیتا ہے، جو دل کے بھید ہیں پڑھ لیتا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک میں یا کہیں بھی یہ الفاظ خفیہ، پوشیدہ، غائب پڑھیں تو ان کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، اللہ سے نہیں۔ اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، آپ سب جانتے تھے۔ اسی طرح جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہے، یہ اولیاء کو بھی غیب کا علم حاصل ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹ اور شرک ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ جس طرح ایک روبوٹ اپنے خالق سائنسدان کے بارے میں جانتا ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا اس کو سائنسدان نے اپنے بارے میں معلومات دی، اسی طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بارے میں علم عطا کیا۔ ہم گزرے وقتوں کی تاریخ نہیں جان سکتے، اگر ہمارے پاس لکھی ہوئی تاریخ موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کے اپنی وحی کے ذریعے سے ہمیں آگاہ نہ کیا ہو۔ شاعر حضرات، نعت گو ایسی باتیں دین میں داخل کر رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے کے درمیان صرف بال برابر فرق ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانشین ہوں گے۔ دوستو، ایسی شرک کی باتیں کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، بشر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں۔ اس کی سند خود قرآن کی ہر آیت میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے ان کو صرف بندہ کہا ہے، بشر کہا ہے، رسول کہا ہے، اپنا پیغمبر کہا ہے، اپنا ہم نشیں یا برابری کا نہیں کہا۔